حضرت مولانا جامی رحمہ اللہ علیہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیران کن واقعہ۔ مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ کا عجیب واقعہ۔ تنم فرسود جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ۔ حضرت مولانا جامی رحمہ اللہ یہ نعت لکھنے کے بعد جب ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی رحمہ اللہ کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دیں۔ امیر مکہ نے ممانعت کر دی۔ مولانا جامی رحمہ اللہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے، لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا، اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا جامی کو میرے روضہ پر نہ آنے دینا، جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی رحمہ اللہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی علیہ الرحمہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامی رحمہ اللہ کوئی مجرم نہیں، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روضے پر آنے سے روکتے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہیں جن کو وہ میرے قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھے تو مجھے قبر انور سے نکل کر مصافحہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ امیر مکہ نے آپ رحمہ اللہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ وہ اشعار کچھ یوں ہیں: تنم فرسود جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ، میرا جسم ناکارہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے آپ کی جدائی میں، اے اللہ کے پیارے نبی۔ دلم پجمرد آوارہ عصیاں یا رسول اللہ، میرا دل بھٹک رہا اور دل کا پھول مرجھا چکا ہے گناہوں کے بوجھ سے، اے اللہ کے پیارے نبی۔ چوں سوئے من گزر آری منے مسکین زناداری، کبھی خواب میں اپنا جلوہ دکھا دیں اس عاجز مسکین اور غریب نادار سائل کو۔ فدائے نقش نعلینت کنم جاں یا رسول اللہ، تو میں پھر آپ کے جوتے کے نقش پا پر فدا ہو جاؤں گا، اے اللہ کے پیارے نبی۔ ذکردہ خوش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم، میں نے جو کچھ کیا ہے بہت حیران ہوں، روز حساب میرا اعمال نامہ گناہوں کی بہتات سے سیاہ ہوگا۔ پشیمانم پشیمانم پشیماں یا رسول اللہ، میں انتہائی پشیماں اور سخت شرمندہ ہوں، پشیماں ہی پشیماں ہوں، اے اللہ کے پیارے نبی۔ جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم، آپ کی محبت میں مست ہوں، آپ کے عشق کی زنجیر سے میرا دل بندھا ہوا ہے۔ نمی گویم کہ من ہستم سخندہ یا رسول اللہ، میں عاجز اور مسکین کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ایک بہت بڑا شاعر ہوں، اے اللہ کے پیارے نبی۔ چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، جب روز قیامت آپ اپنی شفاعت کا بازو لمبا کر کے گناہ گاروں کے سر پر پھیلا دیں گے، مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ، اس روز اس عاجز جامی کو محروم نہ رکھیے گا اس جان جوکھوں کی نازک گھڑی میں، اے اللہ کے پیارے نبی۔ ز مہجوری برآمد جان عالم
ترحم یا نبی اللہ ترحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر میں دنیا کی جان لبوں پر آ گئی، رحم فرمائیے یا رسول اللہ، رحم فرمائیے۔ نہ آخر رحمت للعالمین ز محرومہ چرا فارغ نشینی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت نہیں ہے؟ پھر محروموں سے یہ کتمان فراغت کیوں ہے؟ بروں آور سرس برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی، یمنی چادر سر سے ہٹا کر اپنا جمال دکھائیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہی زندگانی کی صبح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن یمنی چادروں پر مشتمل ہے۔ شبی اندوہ مارا روز گرداں، ضرورت روز معافی روز گرداں، ہماری شب غم کو دن میں تبدیل کر دیجیے، اپنے جلوہ نمائی سے زندگانی کو کامرانی عطا فرمائیے۔ بطن در پوش عنبر بوئے جامہ، بسر بر بند کافوری امامہ، ہماری چار سازی کے واسطے معمر لباس پہن لیجیے اور سر اقدس پر کافوری اماموں کو جگہ دیجیے۔ اویم طائف نعلی پاکن شراکت شت جنہائے ماکن، طائف کے ادیم کی بنی ہوئی نعلین پہن لیجیے، اس کے تسموں کی جگہ ہمارے رشتے جاں کو کام میں لائے۔ فرود آویز سرگے سوارا، فگن سایہ بپا سروے روارا، سر اقدس سے دونوں طرف معمر گیسو لٹکا دیجیے، اپنے مناسب قد کا سایہ قدموں پر ڈالیے، یعنی ہماری مدد کو چلے آئیے، کاش ہمیں بھی ایسا عشق نصیب